السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کس پر اپنی لازمی رائے دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا آپ سب کی رائے کا۔ ناول کیسا جا رہا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان قسط نمبر 93 پارٹ 7۔ ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہی کمرہ جہاں وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ دیوار کے سامنے رکھی میز پر شازل کی تصویر رکھی تھی، نیلی آنکھیں، وہی گہری چمک، جیسے اب بھی اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی ہو میں یہی ہوں۔ کچھ عرصے سے ایزل نے اپنا سیمسٹر فریز کروایا تھا، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی جیسے کسی وقفے پر چلی گئی تھی۔ اس کی نظریں موبائل کے اسکرین پر تھیں، وہی تصویر، وہی نیلی آنکھیں جو دل کے اندر تک اترتی تھیں، خیالوں میں گم تھیں۔ بالکنی سے وہ کئی بار خان ولا کے سامنے شمشیر کو کھڑا دیکھ چکی تھی، دن رات فون کالز، میسیجز بغیر رکے۔ مگر وہ کیا کرتی؟ جس سے محبت ہو اس کی موت بلا دینا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ دل میں شازل کو رکھ کر شمشیر کو کیسے اپناتی؟ اچانک، حالانکہ وہ فیصلہ کب کا کر چکی تھی۔ وہ دن اسے یاد تھا جب شازل نے اسے سمجھایا تھا، خاموشی سے، بہت پیار سے۔ محبت اسے نہ ملی تھی، مگر وہ شمشیر کو اس کی محبت دے دینا چاہتی تھی۔ بس تھوڑا وقت درکار تھا، مگر شازل کی موت ایزل کو توڑ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت گزر چکا ہے۔ اچانک موبائل اسکرین روشن ہوئی۔ شمشیر کا واٹس ایپ نوٹیفیکیشن۔ ایزل چونک گئی، یوں لگا جیسے دل نے ایک لمحے کو تھکنا بھول گیا ہو۔ پچھلے ایک ہفتے سے شمشیر غائب تھا، نہ کوئی کال، نہ میسج، اور آج یوں اچانک وہ حیرت زدہ تھی۔ اس نے بےتابی سے اسکرین دیکھی، 2 تصویریں ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھیں۔ نیچے لکھا تھا تمہاری مبارکباد کا انتظار رہے گا۔ ایزل ناسمجھی سے اس جملے کو دیکھتی رہی۔ پہلی تصویر کھلی، شمشیر ایک لڑکی کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایزل ساکت رہ گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسری تصویر پر کلک کیا، نکاح نامہ۔ بس اسی لمحے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ خان ولا کی دیواریں جیسے اس کے سر پر آ گریں۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ نہ چیخ نکلی، نہ آنسو، اتنی بے یقینی تھی کہ جسم سن ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بے حس و حرکت، خالی نظروں سے۔ پھر اچانک وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی، لیکن آنکھوں سے آنسو بے رحمی سے بہہ رہے تھے۔ وہ ہنستے ہنستے رو رہی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے یقینی سے اپنے آپ سے بڑبڑا رہی تھی، آواز خود اس کے کانوں کو اجنبی لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہے۔ شاید حقیقت کے ادراک پر۔ دل میں اٹھتا درد اسے آہستہ آہستہ ایک سچ سمجھا رہا تھا۔ حاصل کی قدر کون کرتا ہے؟ قدر تو لا حاصل کی ہوتی ہے۔ اور اب ایزل قدردان بن چکی تھی، کیونکہ شمشیر شاپ لا حاصل کی صفت میں کھڑا تھا۔ اور شازل اب بھی اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح زندہ تھا۔ دلکش آہستہ آہستہ راہداری میں واک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زیادہ چلنے سے منع کیا تھا، مگر دل کا بوجھ جسم سے زیادہ بھاری تھا۔ اچانک اوپر والے حصے سے ایک چیخ ابھری، ایسی چیخ جو صرف آواز نہیں ہوتی، دل کو چیر کر دیتی ہے۔ دلکش چونک گئی،
یہ آواز وہ پہچانتی تھی۔ ایزل، دلکش نے بغیر کچھ سوچے قدم تیز کیے۔ سانسیں بوجھل ہو گئی اور قدم نہیں رکے۔ ایزل کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ دلکش اندر داخل ہوئی تو منظر اس کے قدموں میں لرزہ طاری کر گیا۔ ایزل فرش پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایسا رونا جس میں آواز بھی زخمی بن جائے۔ ایزل، دلکش کی آواز کانپ گئی۔ ایزل نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ زد، سانس ٹوٹی ہوئی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنا موبائل آگے بڑھا دیا۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما۔ موبائل اسکرین پر 2 تصویریں تھیں۔ پہلی تصویر شمشیر ایک لڑکی کو اپنے حصار میں لیے تھا۔ دوسری تصویر میں نکاح نامہ تھا۔ دلکش کی انگلیاں سرد ہو گئیں۔ دوسری تصویر میں نکاح نامہ تھا۔ بس اسی لمحے دلکش کو سب سمجھ آ گیا۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی تھی۔ دلکش کی آنکھوں میں آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے موبائل آہستہ سے بستر پر رکھا اور ایزل کے قریب آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ایزل ماں کے وجود سے لگتے ہی ٹوٹ گئی۔ وہ زور زور سے رو پڑی۔ ایسا لگا جیسے برسوں کا ضبط ایک لمحے میں بہہ گیا ہو۔ دلکش کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کے بال سہلاتی رہی، خاموشی سے بے بس ہو کر۔ میری بچی۔ اس کے لب ہلے مگر آواز رند گئی۔ جب سے وہ گیا تھا خوشیاں خانولا سے لوٹ گئی تھی۔ یہ گھر اب بھی ویسا ہی تھا مگر اس کی روح مر چکی تھی۔ دلکش نے ایزل کو سینے سے لگائے رکھا، ایک ماں جو اپنی بیٹی کا درد خود میں سمیٹ رہی تھی، اور ایک بیٹی جس نے ایک ہی وقت میں محبت بھی ہاری تھی اور یقین بھی۔ خانولا خاموش تھا مگر اس خاموشی میں سینکڑوں ٹوٹے دل چیخ رہے تھے۔ دلکش نے ایزل کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے ایزل کے بال سہلائے۔ رو لو ایزل، وہ آہستہ بولی، ایسے جیسے اپنی ہی ہمت سمیٹ رہی ہو۔ آج جی بھر کے رو لو۔ ماں کے سامنے رو لینے سے دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایزل نے اس کے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ممی، اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے کیا مانگا تھا اس سے؟ میں نے تو بس اتنا چاہا تھا کہ تھوڑا وقت دے دو، مجھے سانس لینے دو، مجھے فیصل کی موت بھولنے دو۔ وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی، میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا تھا امی، پھر وہ کیوں اچانک مجھے یوں چھوڑ گیا؟ دلکش نے آنکھیں بند کر دیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ بیٹا، وہ گہرا سانس لے کر بولی، کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمارے انتظار کے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں، اور کچھ فیصلے ہمیں توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایزل نے سر اٹھا کر دلکش کو دیکھا۔ کیا میں نے دیر کر دی ممی؟ کیا میں خود ظالم ہوں؟ دلکش کا دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا۔ وہ ایزل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، نہیں میری جان،
نہیں، اس کی آواز رند گئی۔ محبت میں رک جانا ظلم نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ خود کو بچانے کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ ایزل پھر رونے لگی۔ وہ لاحاصل ہو گیا ممی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ اور لاحاصل کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ دلکش نے اسے زور سے سینے سے لگایا۔ یہاں دلکش مضبوط دکھ رہی تھی مگر اندر وہ بکھر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، نیلی آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ، وہ لہجہ جو ہمیشہ کہتا تھا، دلکش میں ہوں نا۔ دلکش کا دل زور سے دھڑکا۔ تم ہوتے تو، وہ دل ہی دل میں بولی۔ آج مجھے تمہاری ضرورت تھی شہزل، آج میں پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے ایزل کے لیے انہیں روک لیا۔ وہ ماں تھی اور ماں ٹوٹ کر بھی سہارا بنتی ہے۔ ایزل، دلکش نے آہستہ کہا، تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، اور جب تک سانس ہے تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ ایزل نے ماں کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ممی، وہ سرگوشی میں بولی۔ مجھے لگ رہا ہے میں سب ہار گئی ہوں۔ دلکش کی پلکوں سے آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ نہیں میری بچی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سب ہارنے والی عورت یوں ٹوٹ کر نہیں روتی۔ تم زندہ ہو، تم محسوس کر رہی ہو، اور جو محسوس کرتے ہیں جو محسوس کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایزل کی سسکیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ دلکش نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور سنو، وہ کانپتے لہجے میں بولی، کچھ جدائیاں ہمیں سزا دینے نہیں آتی، وہ ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں۔ بس وقت لگتا ہے۔ مگر دلکش جانتی تھی یہ الفاظ ایزل کے لیے تھے اور وہ خود ان پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ آج پہلی بار دلکش کو بھی شہزل کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اور شہزل اب صرف یاد تھا۔ کمرہ خاموش تھا، ایسی خاموشی جو شور مچاتی۔ ایزل بستر کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے تھکن کی سیاہی اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو وقت سے پہلے انسان کو بڑا کر دیتی ہے۔ دلکش کی آگوش سے نکل کر وہ یہاں بیٹھے تھے مگر دل ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل اٹھایا، اسکرین آن ہوئی اور پھر نیلی آنکھیں ایک بار پھر سامنے تھیں۔ شہزل، ایزل نے تصویر پر انگلی پھیری، ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ آپ نے مجھے سکھایا تھا نا، وہ دل ہی دل میں بولی، کہ فیصلے روتے ہوئے نہیں کیے جاتے۔ اسے گہری سانس لی، ایسی سانس جیسے خود کو سمیٹ رہی ہو۔ پھر واٹس ایپ کھولا، وہی نام جو اب دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، شمشیر شاہ۔ چیٹ کھولی، آخری پیغام اب بھی وہی جگمگا رہا تھا، مجھے تمہاری مبارکباد کا انتظار رہے گا۔ ایزل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ مبارکباد؟ وہ آہستہ سے بولی،
کسی کے ٹوٹنے پر کون مبارکباد دیتا ہے شمشیر؟ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے خود کو اجازت دی کہ وہ کمزور ہو جائے۔ ایک آنسو تصویر پر گرا، پھر اس نے سیدھے ہو کر اسکرین دیکھی۔ آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بس فیصلہ تھا۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا، شمشیر۔ چند سیکنڈز رکی، پھر آگے لکھا، مبارک ہو، میں خوش ہوں کہ تم نے وہ پا لیا جس کے لیے تم تیار تھے۔ اس کے ہاتھ کانپے، مگر وہ رکی نہیں۔ میں نے تمہیں کبھی جھوٹا وعدہ نہیں دیا، میں نے صرف وقت چاہا تھا، اور شاید وقت ہی وہ چیز تھی جو ہمارے درمیان کبھی نہیں تھی۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی۔ دل نے چیخ کر کہا، رک جاؤ، مگر ایزل نے دل کی آواز نہیں سنی۔ اب میں تمہاری زندگی میں کوئی سوال نہیں بننا چاہتی شمشیر، اور نہ ہی کسی کا ماضی۔ ایک لمحے ٹھہری، پھر آخری لائن، آج کے بعد مجھے مت ڈھونڈنا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ سیٹ۔ موبائل ہاتھ سے آہستہ سے بستر پر رکھ دیا۔ آپ میری محبت تھے، آواز بھر آئی، اور شمشیر میرا انتخاب تھا۔ ایک وقفہ، اور آج وہ مضبوطی سے بولی، میں اپنا آپ چن رہی ہوں۔ پردہ واپس گر گیا، کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر ایزل کے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہار کر نہیں بلکہ خود کو بچا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، مگر شمشیر کے اندر قیامت روشن تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا، موبائل ہاتھ میں، نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی، مگر دل کسی اور ہی اسکرین پر چل رہا تھا۔ وہ اس دن پر ٹکا ہوا تھا جب اس نے خان ولا کے سامنے ایزل کو آخری بار دیکھا تھا۔ وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ ضبط، وہ سب کچھ جو اسے آج بھی زندہ رکھتا تھا۔ موبائل وائبریٹ ہوا۔ شمشیر چونکا نہیں، وہ تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی، نام وہی تھا، ایزل۔ اس کے دل نے ایک لمحے کو امید کی سانس لی۔ شاید وہ روک رہی ہوگی، شاید اسے سمجھا ہوگا، شاید وہ کہے گی کہ یہ سب غلط ہے، شاید وہ کہے گی کہ میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ اس نے میسج کھولا۔ ہر لفظ ایک ایک کر کے اس کے سینے میں گرتا چلا گیا۔ مبارک ہو، میں خوش ہوں کہ تم نے وہ پا لیا جس کے لیے تم تیار تھے۔ اب میں تمہاری زندگی میں کوئی سوال نہیں بننا چاہتی۔ آج کے بعد مجھے ڈھونڈنا مت، یہ میرا فیصلہ ہے۔ شیزل کے ہونٹ لرز گئے، آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ اسے دوبارہ پڑھا،
پھر تیسری بار، پھر زور سے ہنسا، ایسا ہنسا جیسے کوئی خود کو پاگل ثابت کر رہا ہو۔ یہ ہے تمہاری محبت ایزل؟ وہ اچانک چیخا، موبائل دیوار کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، اتنی آسانی سے، اتنے سکون سے، ایک مرد کو چھوڑ کر، ایک عورت بن کر، کسی اور کا نام سن کر، تم نے بس اتنا ہی کہا کہ میں خوش ہوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں ٹہلنے لگا، دونوں ہاتھوں سے بال نوچتا ہوا۔ تمہیں فرق نہیں پڑا نا؟ تمہارا دل نہیں پھٹا؟ تم نے ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا کہ میں کیوں خاموش تھا، میں کیوں انتظار کرتا رہا، میں کیوں ہر دن تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا تھا؟ اسے ٹیبل پر زور سے مکہ مارا، شیشہ چرچرا کر رہ گیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ تم نے یہ نہیں جاننا چاہا کہ میں نے تمہارا انتظار کیوں چھوڑا؟ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو ایزل، اتنی بے حس؟ اس کی آواز ٹوٹنے لگی، مگر غصہ بھرتا گیا۔ تم نے مجھے ایسے چھوڑا جیسے میں کچھ تھا ہی نہیں، جیسے میں نے تم سے محبت نہیں، جیسے میں نے اپنی عزت، اپنا غرور، اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں نہیں رکھ دیا تھا۔ وہ رک گیا، سانس بے ترتیب تھی، آنکھیں نم، مگر چہرہ سخت۔ یا پھر تم نے سمجھ لیا کہ میں خوش ہوں؟ تم نے سمجھ لیا میں نے تمہیں آسانی سے چھوڑ دیا؟ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر سایہ آیا، مگر فوراً ہی وہ احساس غصے میں بدل گیا۔ نہیں، تم مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے بس فیصلہ سنا اور مجھے قصوروار بنا دیا۔ تم نے یہ مان لیا کہ میں بے وفا ہوں، کہ میں کمزور ہوں، کہ میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گیا، آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں تھا ایزل، میں تو صرف انتظار کیا تھا، مگر تم نے مجھے ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر فوراً پہنچ گیا، جیسے آنسو بھی اسے کمزور ثابت کر دیں گے۔ اگر تمہیں فرق نہیں پڑا تو پھر مجھے کیوں پڑے؟ اگر تم اتنی آسانی سے مجھے لا حاصل کہہ سکتی ہو تو پھر میں خود کو مجرم سمجھوں؟ وہ تلخی سے ہنسا، شاید میں ہی بیوقوف تھا جو یہ سمجھ بیٹھا کہ شیزل کے بعد تم کسی اور کو وقت دے سکتی ہو۔ شاید تمہیں محبت نہیں چاہیے تھی، شاید تمہیں بس ایک یاد چاہیے تھی، اور میں ایک غلط فہمی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر یاد رکھنا ایزل، میں پاگل ہو سکتا ہوں، ٹوٹ سکتا ہوں، بکھر سکتا ہوں، مگر میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جس دن تمہیں حقیقت سمجھ آئے گی اس دن شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ شمشیر شاہ ٹوٹا نہیں تھا، بس ایک ایسی غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا جو آگے جا کر سب کچھ جلا دینے والی تھی۔ کمرے کی بتیاں بند تھیں، مگر شمشیر کے اندر سب کچھ جل رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، شیشے پر اپنا عکس دیکھ رہا تھا، ایک ایسا عکس جو اسے خود سے اجنبی لگتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے جھبڑے بھیجے ہوئے، آنکھوں میں وہ وحشت جو محبت کے مرنے کے بعد جنم لیتی ہے۔ اسے آہستہ سے شیشہ چھوا، جیسے اپنے ہی عکس سے پوچھ رہا ہو، یہ میں ہوں؟ وہی شمشیر
جو عزت نفس کی بات کرتا تھا، وہی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی نہیں، وہ شمشیر اس وقت ہی بڑھ گیا تھا جس دن ایزل نے مجھے لانسیل کہہ دیا تھا۔ وہ پلٹا، میز پر پڑی فائلوں کی طرف دیکھا، فون اٹھایا، اسکرین اور کیوں ایک نمبر ڈائل کیا۔ میں شمشیر شاہ بول رہا ہوں۔ ہاں وہی، مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، ایک ایک چیز، بازی، حال، کمزوریاں، رشتے، سب کچھ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ بے رحمی سے مسکرایا۔ فون بند ہوا تو کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہنسا، وہ ہنسی جو رونے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایسا تم سمجھتی ہو مجھے فرق نہیں پڑا؟ تم سمجھتی ہو میں نے نکاح تمہیں جلانے کے لیے کیا ہے؟ وہ سر اٹھا کر خالی کمرے میں بولا، نہیں، میں نے یہ سب کچھ خود کو زندہ رکھنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اٹھا، دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، ہر ٹک کے ساتھ اس کے اندر کا ضبط ٹوٹتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے غلط فہمی میں رکھا، اور اب اسی غلط فہمی میں تمہاری دنیا ہلا دوں گا۔ میں تمہاری عزت کو نہیں، تمہارے سکون کو چھین لوں گا۔ مجھے لگا تھا شاید تم چاہتی ہو مجھے، بس ماننے سے انکار کرتی ہو۔ اس کی آواز اب پست مگر زہریلی تھی۔ تم نے کہا تھا مت ڈھونڈنا، میں ڈھونڈوں گا ایزل، مگر اس طرح کہ تم خود سامنے ہو۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا انتقام بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دلکش کا چہرہ آیا، وہ سفید لباس اور خاموش آنکھیں اور ٹوٹا ہوا وجود۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں جھجک سے ابھری، تم سب ایک ہی کہانی کے کردار ہو، اور کہانی اب میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ الماری سے کوٹ نکالنے لگا، حرکتیں ٹھہری ہوئی مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ محبت میں ہار گیا، مگر اس کھیل میں نہیں۔ اب جو ہوگا وہ اتفاق نہیں ہوگا، یہ میرا انتخاب ہوگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ شمشیر شاہ اب عاشق نہیں رہا، اب وہ صرف یاد بنے گا، ایسی یاد جسے بھاگا نہیں جاتا۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انسان بند ہو گیا۔ باہر صرف ایک انتقام باقی رہ گیا، خاموش، گہرا اور بہت خطرناک۔ رات بہت گہری تھی، وہ رات جس میں انسان اپنے آپ سے بھی سچ بولنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ شمشیر اپنے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر موبائل رکھا تھا، اسکرین روشن تھی۔ ایزل کی چیٹ آخری دیکھی ہوئی سین بھی نہیں۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا، ہنسی ایسی تھی جس میں خوشی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اتنا عرصہ میں نے تمہارے انتظار میں خود کو مٹا دیا ایزل، اور تم نے ایک تصویر دیکھ کر فیصلہ کر لیا، ایک نکاح نامہ، اور تم نے سمجھ لیا کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ جس آدمی نے تمہیں کبھی چھونے کی جرت نہیں کی، وہ کسی اور کو کیسے اپنا بنا سکتا ہے؟ تم ایک بار پوچھا تک نہیں، ایک سوال، ایک چیخ، ایک الزام، کچھ بھی نہیں۔ وہ رک گیا،
کھڑکی کے پاس جا کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھی، چہرہ اجڑا ہوا۔ شیزل بڑھ گیا، اور تم نے مجھے بھی مار دیا ایزل۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسے کفن ملا، مجھے نہیں۔ وہ واپس میز پر آیا، فائل کھول لی۔ اس میں ایزل کی تصویریں نہیں تھیں، بلکہ اس کی زندگی کے فیصلے تھے۔ یونیورسٹی، سیمسٹر فیس، کمرہ، خاموشی، باقی آغوش، اور وہ لمحے جب اس سے نکاح نامہ دیکھا۔ شیزل کی آواز اب پرسکون تھی، حد سے زیادہ پرسکون۔ تم نے سوچا ہوگا میں تمہیں چھوڑ کر خوش ہو گیا ہوں۔ اچھا، مان لیتے ہیں، مگر اب سنو، اب میں تمہیں وہ دکھ دوں گا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ خاموشی والا دکھ، ایسا دکھ جس میں چیخنے والا بھی خود پر شرمندہ ہو۔ موبائل اٹھاتا ہے، نیا نمبر، نیا اکاؤنٹ۔ پیغام ٹائپ کرتا ہے مگر بھیجتا نہیں، پھر آہستہ سے کہتا ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا ایزل، کیونکہ میں جانتا ہوں تم خود ہی اپنے فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گی، اور میں بس اتنا کروں گا جب تم پلٹ کر دیکھو تو میں وہاں نہ ہوں جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ وہ مسکراتا ہے، یہ میرا انتقام ہے، تمہاری زندگی میں زندہ رہ کر مر جانا۔ وہ لائٹ بند کر دیتا ہے، اندھیرے میں صرف اس کی آخری آواز گونجتی ہے، محبت اگر مانگنے پر ختم ہو جائے تو انتقام بن کر واپس آتی ہے۔ اور ایزل، اب میں لوٹ آیا ہوں۔ یونیورسٹی کا لون آج غیر معمولی طور پر زندہ تھا۔ 4 مہینوں بعد ایزل نے دوبارہ اس جگہ قدم رکھا تھا جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں شیزل کے جانے بعد سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے اسکارف پر لپٹی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، آنکھوں کے نیچے تھکن کی گہری پرچھائی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مگر چہرے پر وہی وقار، وہی خاموشی۔ سامنے نوٹس بورڈ کے قریب طلبہ کا ہجوم تھا۔ نیو پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ایزل کی نظر بورڈ پر پڑی تو وہ غیر ارادی طور پر رک گئی۔ اسی لمحے کسی نسوانی آواز میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ ایزل نے گردن موڑی اور وقت جیسے وہیں جم گیا۔ سامنے شمشیر کھڑا تھا، وہی قد، وہی رو، وہی سرد آنکھیں، مگر آج اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی، خوبصورت، پراعتبار، سادہ مگر باوقار لباس میں ملبوس سارہ۔ شمشیر کے بازو کے قریب مگر اسے چمٹی ہوئی نہیں، ایسی غربت جو چیختی نہیں تھی مگر اعلان کرتی تھی۔ ایزل کا دل ایک لمحے کو رک گیا کہ یہ وہی ہے۔ اس کے دماغ پر ایک پرانا منظر بجلی بن کر گرا، وہ دن جب اس نے اسی عورت کو شمشیر کے ساتھ کیفے کے باہر دیکھا تھا۔ تب وہ صرف ایک پروفیسر تھی، اور ایزل نے پہلی بار حسد محسوس کیا تھا۔ تب وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی، اور آج وہی عورت شمشیر کی بیوی تھی۔ سارہ نے نظریں اٹھائی، ایزل کو دیکھا اور پہچان لیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری، پھر شائستہ مسکراہٹ۔ اوہ، تم ایزل ہو نا؟ سارہ کی آواز نرم تھی مگر وار گہرا۔ ایزل کے ہونٹ ہلے، آواز نہ نکل سکی۔ شمشیر نے پہلی بار ایزل کی طرف دیکھا، وہ نظر نہ محبت تھی، نہ غصہ، نہ شکوہ، بس ایک مکمل اجنبیت۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ شمشیر نے رسمی انداز میں پوچھا، جیسے وہ دونوں اس کی زندگی کے 2 الگ باب ہوں۔ سارہ مسکرائی، ہاں، پہلے ایک بار ملاقات ہوئی تھی جب میں یہاں نئی آئی تھی۔ ایزل نے خود کو سنبھالا، تب آپ اکیلی تھی۔ لفظ بے ساختہ نکل گئے۔ شمشیر کی بھویں ذرا سی اوپر اٹھی، مگر وہ خاموش رہا۔
سارا نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تب میں تھی بھی اکیلی، کچھ فیصلے وقت مانگتے ہیں ایزل، اور کچھ لوگ خاموشی۔ یہ جملہ ایزل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ شمشیر نے گھڑی دیکھی۔ چلو سارا، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ بڑا مگر جاتے جاتے رکا، ایزل کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ کچھ لوگ ہمارے انتظار کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ایک دن وہی انتظار ہماری زندگی بن جاتا ہے، کسی اور کے ساتھ۔ وہ چلا گیا۔ سارا ایک لمحے کو رکی، ایزل کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے اگر تم نے کچھ غلط سمجھا ہو۔ اور وہ بھی شمشیر کے ساتھ چل دی۔ ایزل وہیں کھڑی رہ گئی۔ یونیورسٹی کا شور، آوازیں، ہنسی، سب جیسے بہت دور ہو گیا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا شمشیر نے بدلہ نہیں لیا تھا، اسے زندگی جینا شروع کر دی تھی، اور یہی انتقام تھا۔ ایزل نے آنکھیں بند کی، سانس لرز گئی۔ کچھ سچ اگر وقت پر نہ سمجھے جائیں تو پوری زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور وہ جان چکی تھی۔ یہ بوجھ اب اسی کا تھا۔ لیکچر ہال غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ طلباء اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، مگر فضا میں ایک انجانا تناؤ تیر رہا تھا۔ ایزل آخری قطار میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں قلم تھا مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ نظر سامنے دروازے پر جمی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ دروازہ کھلا۔ شمشیر اندر آیا۔ وہی مضبوط قدم، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی کنٹرول، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ایزل کو اندر تک لرزا گیا تھا۔ وہ نظر انداز تھا۔ مکمل طور پر۔ شمشیر نے ڈائس پر فائل رکھی، گھڑی دیکھی۔ اور بغیر کسی تہدید کے بولنا شروع کیا۔ Good morning class. I am Dr. Shamsher Shah. This semester's emotions stay outside this room. Only intellect survive. Here. ایزل کے سینے میں جیسے کسی نے کیل ٹھوک دی۔
وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکچر چلتا رہا، لفظ وزی، آواز مضبوط، انداز بےحد پروفیشنل تھا۔ پاور از نیور اباؤٹ لو، شمشیر بول رہا تھا، اٹس اباؤٹ ٹائمنگ، دوز ہو ہیسیٹیٹ لوز۔ ایزل کی آنکھیں بھر آئیں، وہ جان بوجھ کر بول رہا تھا، ہر جملہ اس کے لیے تھا۔ شمشیر کی نظر نوٹس پر گئی۔ مس ایزل، پورا حال چونک گیا۔ ایزل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسٹینڈ اپ، وہ کھڑی ہوئی۔ ٹانگیں لرز رہی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ شمشیر نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا، وہ نیلی آنکھیں، مگر ان میں اب کوئی پہچان نہیں تھی۔ ڈیفائنڈ کمٹمنٹ، شمشیر نے بڑے سکون سے کہا۔ بٹ academically, personally, definitions are irrelevant here. ایزر کا حلق خوش ہو گیا۔ اس نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، commitment is staying even when living is easy. It's choosing one reality and not escaping into silence. ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شمشیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تجزیہ، انٹرسٹنگ، وہ بولا۔ But commitment without communication is just dressed as patient. ایزل کی آنکھوں سے آنسو گرنے کو تھے مگر اس نے پلکیں سختی سے بند کر لی۔ شمشیر نے نظریں ہٹائیں۔ Sit down. وہ بیٹھ گئی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا یہ لیکچر نہیں تھا، یہ حساب تھا۔ کلاس کے اختتام پر شمشیر نے فائل سنبھال لی۔ One more thing، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ In my class, I don't tolerate emotional weakness. If anyone feels uncomfortable, they are free to leave permanently. ایزل نے سر جھکا لیا۔ یہ جملہ اس کے لیے تھا۔ شمشیر باہر جانے لگا تو دروازے پر رکا، بغیر پلٹے بولا، Some people think silence is loyalty, but silence is just fair with good manners. اور وہ چلا گیا۔ ایزل وہیں بیٹھی رہ گئی، سانس ٹوٹ رہی تھی، دل چیخ رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار سمجھ آیا، شمشیر نے اسے سزا نہیں دی، اسے سمجھا دیا، پروفیسر بن کر محبوب نہیں۔ اور یہی سب سے